الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اسلام کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی قربانیوں سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے طرف سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، تم نے ان میں سے سب سے زیادہ تکلیف کون سی دیکھی؟ انہوں نے کہا، مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔ وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر حضور پر ٹوٹ پڑے۔ چیخ و پکار کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ لوگوں نے ان سے کہا، اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے، تمہارا ناس ہو، کیا ایسے آدمی کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی، یعنی سر کے بال ماروں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے، اور وہ فرما رہے تھے، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، تو بہت بابرکت والا ہے اور اے بڑائی اور عظمت والے رب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، تمہارا ناس ہو، کیا ایسے آدمی کو مارتے ہو جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کافروں نے کہا، پاگل ابو بکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں تو اس پر غالب ہوا، سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر ہے۔ ہم لوگوں نے غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور پر حملے کا ارادہ نہ کر سکے؟ اللہ کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا، بس ایک ابو بکر نے اس کی ہمت کی اور وہ ننگی تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے رہے۔ جو کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا، یہ اس پر جھپٹتے، تو یہ ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ کوئی آپ پر ناراض ہو رہا تھا، کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیا۔ اللہ کی قسم، اس دن بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا۔ یہ آگے بڑھے، کسی کو مارتے تھے، کسی سے لڑتے تھے، کسی کو جھنجھوڑتے تھے اور کہتے جاتے تھے، تمہارا ناس ہو، کیا مارتے ہو ایک ایسے مرد کو
اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت علی نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اوپر اٹھائی اور رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ پھر کہا میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، یا ابو بکر؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم ساری زمین آل فرعون کے مومنوں سے بھر جائے تو ان کی زندگی بھر کے اعمال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی زیادہ قیمتی ہے۔ آل فرعون کا وہ مومن تو ایمان اپنا چھپا رہا تھا اور یہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، اور جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور 2 آدمی کل 7 کافر حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کر رکھا ہے، اس کی اوجھڑی ہمارے پاس لے آئے، پھر ہم وہ اوجھڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط گیا، اور اس نے وہ اوجھڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے یہ خبر سنی۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اوجھڑی کو انہوں نے اتارا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگ گئیں۔ کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ بددعا کی، اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما، عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ کو ابو البختری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے جانے دو۔ اس نے کہا خدا جانتا ہے میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا پیش آیا ہے۔ آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی۔ ابو البختری نے کہا آؤ مسجد چلیں۔ حضور اور ابو البختری مسجد چلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر ابو البختری ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا اے ابو الحکم، کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد پر اوجھڑی ڈالی گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابو البختری نے کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ابو جہل چلایا تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری اس ہاتھا پائی سے محمد کا فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ ان کے ساتھی بچے رہے۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ نے ابو البختری والے قصے کو مختصر نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ امام احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 7 کافروں کو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے۔ حضرت یعقوب بن عتبہ کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے آ کر ابو جہل نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری آدمی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا وہ حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، اے ابو عمارہ، جو کچھ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے، اگر تم اسے دیکھ لیتے تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی گردن میں کمان لٹکائے ہوئے اسی طرح چل دیے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ابو جہل کو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر حضرت حمزہ کو ابو جہل سے روکنے لگے۔ حضرت حمزہ نے کہا، آج سے میرا بھی وہی دین ہے جو محمد کا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اس بات سے نہیں پھروں گا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی اور مسلمان اپنے کام میں اور زیادہ پکے ہو گئے، اور اب قریش ڈرنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت محمد ابن کعب قرظی مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حمزہ اپنی تیر اندازی سے واپس آئے تو ان کو ایک عورت ملی جس نے ان سے کہا، اے ابو عمارہ، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل بن ہشام سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے برا بھلا کہا، ان کو تکلیف پہنچائی، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت حمزہ وہاں سے چل دیے اور صفا مروہ کے پاس قریش کی اس مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کہنے لگے، میں نے ایسے اور ایسے تیر چلائے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمان پکڑ کر ابو جہل کے کانوں کے درمیان سر پر اس زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی، اور کہا کہ یہ تو کمان کی مار تھی، اس کے بعد تلوار کی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عمارہ، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں، حالانکہ تم ان سے افضل ہو، اور اے ابو عمارہ، تم تو بدخلق نہ تھے، برے اخلاق والے نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو جہل، اللہ کی اس پر لعنت ہو، سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کو پاؤں کے نیچے روند ڈالوں گا۔ میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غصے میں نکلے، یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے، اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ میں نے کہا، آج کا دن تو بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور حضور کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ ہرگز نہیں، وہ انسان یقیناً سرکش ہوگا جس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا۔ تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، یہ محمد مسجد میں ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ جب حضور سورت کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ حضرت برہ بنت ابی تجراح فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھ چند کافروں نے رسول اللہ کا راستہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، تو حضرت طلیب بن عمیر ابو جہل کی طرف بڑھے اور اسے مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔
لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا۔ ابو لہب طلیب کی مدد کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت طلیب کی والدہ حضرت عروہ جب اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے ماموں زاد بھائی حضور کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب سے کہا تمہاری بہن عروہ بے دین ہو گئی ہے۔ ابو لہب حضرت عروہ کے پاس گیا اور ان پر ناراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا تم بھی اپنے بھتیجے محمد کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں اختیار ہوگا، ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ابو لہب نے کہا کیا ہم تمام عربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں جس میں اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی قربانیاں برداشت کیے، کس طرح لوگوں کی گالیاں سنے، حالانکہ حق پہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو ہمیں بھی اسلام کے لیے کوششیں کرنا اور اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اس کو برداشت کرنا، آخرت میں ثواب کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارے اپنے پیش نظر رہنا، اس طرح ہم اسلام کے لیے قربانیاں دیں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں، اڑوس پڑوس ہمارے اپنے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو رکھیں تاکہ ہم کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام کو سمجھ سکیں، آخرت میں جنت میں جا سکے، دنیا میں سکون و راحت کی زندگی گزار سکے۔ یہ ہماری اپنی دعوتی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام گھریلو ذمہ داریاں کو ادا کرتے ہوئے، تجارتی ذمہ داریاں کو ادا کرتے ہوئے، خاندانی ذمہ داریاں کو ادا کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے، اسلامی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا، اخلاق کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اسلام سب کا مذہب ہے، اللہ کے رسول سب کے رسول ہے، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، قرآن مجید سب کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، تو ہر کوئی قرآن مجید کا حقدار ہے، ہر کوئی اللہ کے رسول کا حقدار ہے، تو ان تک ان کا حق پہنچانا، اس کی طرف رہنمائی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، حادثات سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم کو، ہماری اپنی اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔